اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بڑی دیگ کے نیچے جو تانبے کی بنی ہوئی تھی آگ جلانے کا حکم دے دیا گیا اس عورت کو، اور اس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ فرعون نے اس سے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ ربی اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ایک بچے کو اٹھا کر، جو بچہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اس کو اٹھا کر اس تانبے سے بنی ہوئی دہکتی ہوئی دیگ کے اندر پھینک دیا گیا، جو چند لمحوں میں ہی وہاں پر جل کر راکھ ہو گیا۔ دوبارہ اس نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ اس نے وہی جواب دیا میرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بچے کو دیکھ رہی ہے اور بچہ اپنی ماں کے پلوں کو پکڑے ہوئے، پہلوں کو پکڑے ہوئے ہے، رو رہا ہے، شاید اس کی ماں اس کے اوپر شفقت کرے، لیکن اس کے دوسرے بچے کو بھی پھینک دیا گیا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی عظمت سب سے زیادہ تھی۔ تیسری بار سوال ہوا، اس نے وہی جواب دیا، تیسرے بچے کو بھی اٹھا کر وہیں پر ڈال دیا گیا اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ چوتھی بار سوال کیا تو اس نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا۔ چوتھے اس کے بچے کو بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر اس دہکتی ہوئی تانبے کی بنی ہوئی دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ راکھ ہو کر رہ گیا۔ اب یہ 5واں بچہ جو دودھ پیتی حالت میں تھا، حالت رضاعت میں تھا، جس کو ماں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا، جب اس پر بچے کے پھینکنے کی باری آئی تو ماں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ اس شیر خوار بچے نے جو دودھ پیتی عمر میں تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی اور وہ اپنی زبان سے بول کر کہتا ہے کہ اے میری ماں، اس کے اندر کود جا کیونکہ تو حق کے اوپر ہے، دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بڑی ہلکی ہے۔ تو پھر وہ اپنے اس چھوٹے سے بچے سمیت اس دیگ کے اندر کود جاتی ہے اور وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لیکن اس فرعون طاغوت کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی تعظیم اور محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ تھی۔ اس کا انعام اللہ نے اس کو کیا دیا؟ نبی علیہ السلام کو جب معراج کرایا گیا، معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عمدہ اور بہترین پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کس کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا فرعون کی بیٹی کو کنگا کرنے والی وہ عورت اور اس کے بیٹوں کی یہ خوشبو ہے۔ جنت میں اللہ نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے کہ وہ خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو۔ دخل عدو الله إلى زوجته آسية، وآسية زوجة فرعون قد آمنت بدعوة موسى عليه السلام، وأخبرها فرعون بما فعل بالماشطة، فقالت له الويل لك ما أجرأك على الله. قال لها اعتراك جنون الماشطة؟ قالت بل آمنت بالله ربي ورب الماشطة. فأوتدوا يديها ورجليها، أوتدوها، وذكرها الله في سورة التحريم. أوتدوا يديها ورجليها وعذبوها في حرارة الشمس، وإذا انصرفوا عنها نزلت الملائكة تظلها بأجنحتها. فلما عاينت الموت رفعت بصرها إلى السماء وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم كشف الله لها عن قصرها في الجنة ثم تبسمت وفاضت روحها. ماتت الملكة لكي تنعم بجوار ربها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه تعظيم الله. فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بتایا جاتا ہے،
وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اللہ پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے اس عورت کا واقعہ اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا تو آگے سے بیوی اس کو کہنے لگی کہ تو تباہ اور برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر تو کتنا بڑا جرأت کرنے والا ہے۔ آگے سے اس نے کوئی ایسی بات کی تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ میں بھی اس رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور اس عورت کا جو تیری بیٹی کو گنگا کرنے والی تھی اس کا رب ہے۔ تو اس کے نتیجے میں فرعون نے اپنی اس بیوی کو اس طرح سے سزا دی کہ اس کو باہر لے جا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ڈال دی گئیں، کیل ٹھونک دیے گئے، اور پھر جب سخت دھوپ ہو جاتی تو اس سخت دھوپ میں لٹا کر اس کو عذاب دیا جاتا، اسے تکلیف دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ سورہ تحریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا لینا۔ تو جب یہ لوگ اس کو سزا دے کر وہاں سے ہٹتے تھے تو فرشتے آ کر ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے، دنیا سے جانے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کے لیے جو محل تیار کیا تھا وہ ان کے سامنے کر دیا۔ اس کے اوپر یہ مسکرائیں اور پھر ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، انہوں نے اس مشقت کو اٹھا کر جان دینے کا وعدہ کر لی کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی۔ نشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصر عباده الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر میں شیخ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے میری ان باتوں کو غور سے سنا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ایسا اجتماع بنا دے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے نفس کو پاک کر دے۔ تو ہی ان کو پاک کرنے والا ہے، تیرے سوا ان کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ وكذلك نشكر الشيخ أيضا بإلقاء هذه المحاضرة، فنسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدم لنا من نصيحة من وعد في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.